ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت۔ ماں باپ کا دل جیت لو، ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ کر لے توبہ، کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، آج کا جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ بہت ہی مبارک، بہت ہی بابرکت اور بہت ہی باعظمت دن ہوا کرتا ہے۔ جمعہ کے دن کی حدیث پاک میں اور روایتوں میں بڑی ویلیو اور قدردانی آئی ہے۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ عیدین سے بھی افضل ہوتا ہے۔ سال میں دو عید آتی ہے، ایک رمضان عید جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، اور ایک بقری عید جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ عیدین سے بھی افضل ہوتا ہے۔ یہ فرمایا کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ سید الایام ہوتا ہے، دنوں کا سردار ہوتا ہے۔ انسان جیسا جمعہ گزارتا ہے، اللہ ویسا پورا ہفتہ گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن ہم کون سا عمل زیادہ کریں؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی مکہ مکرمہ جائے تو کیا کرے، رمضان کا مہینہ ہو تو کیا کرے، اور جمعہ کا دن ہو تو کیا کرے؟ فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ہونا تو طواف زیادہ کرے، اور رمضان کا مہینہ ہو تو قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کرے، اور جمعہ کا دن ہو تو درود شریف زیادہ پڑھے۔ شب جمعہ اور یوم الجمعہ اس میں درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ یہ ایک عمل ایسا ہے جس میں گناہ لکھنے والا فرشتہ اور نیکی لکھنے والا فرشتہ دونوں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ بندے نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو گناہ لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور نیکیاں لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر کر دیا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھا تو 10 نیکیاں لکھی گئی، فرمایا 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند۔ اللہ اکبر کر دیا، بہت بڑی چیز ہے درود شریف، اس کو اپنا وظیفہ بناؤ۔ یہ صحابہ کا وظیفہ، یہ تابعین کا وظیفہ، یہ تبع تابعین کا وظیفہ، یہ اولیاء اعظام کا وظیفہ، یہ اللہ والوں کا وظیفہ۔ درود شریف بڑی اہم چیز ہے، سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، بڑھوتری کر دی جائے۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، وہ صفائی کر رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں ڈیجیٹل تصویر تھی انگوٹھی والی، تو میں نے ان سے کہا چچا جان آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے مولانا صاحب میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کتنی مرتبہ پڑھ لیتے ہو؟ تو نہ بتایا،
میں نے اصرار کیا کہ ذرا بتا دیجیے ہمیں بھی کچھ عبرت ہو جائے کہ آپ درود شریف کتنا پڑھتے ہیں. ایک آدمی صفائی کر رہا ہے, 8 گھنٹے کھڑے رہ رہا ہے, جھاڑو لگا رہا ہے, پوچھا لگا رہا ہے, محنت کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے. کہتا ہے جس کا خلاصہ مولانا صاحب ہمارے نبی کے ہم پر احسان ہو. اور میں تو ایک جاہل آدمی ہوں, مجھے تو کچھ آتا نہیں, لیکن کیا کروں میں, اور تو کیا کر سکتا ہوں. کم سے کم اتنا کر لیتا ہوں کہ ہر مہینے 1,00,000 مرتبہ درود شریف کا تحفہ آقا کو پہنچا دوں. ہر مہینے 1,00,000 مرتبہ درود شریف. اس وقت احساس ہوا کہ ایک جھاڑو لگانے والا ہم سے بھی آگے نکل. 1,00,000 مرتبہ درود شریف. جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں, اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے اچھے دن نہیں آتے, اس کی زندگی میں بہار نہیں آتی. اس لیے فرمایا اللہ کے لیے وقت نکالو, قرآن کی تلاوت کرو, درود شریف پڑھو, استغفار کرو, گشتوں میں جاؤ, ملاقاتوں میں جاؤ, اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ, اللہ کے دین کی محنت کرو, اللہ کو راضی کرو, اللہ سے صلح کرو, اپنے دل کی تار اللہ سے جوڑو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بڑی ایک قاعدہ یاد رکھنا, یوں فرمایا جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے, جو اپنی آخرت سنوار لیتا ہے, اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے میری دنیا سنور جائے, فرمایا آخرت سنوار لے, اللہ دنیا سنوار دے گا. اور اگر دنیا کو سنوارنے میں لگا تو نہ دنیا سنورے گی نہ آخرت سنورے گی. یہ دنیا آج تک کسی کے ہاتھ میں آئی نہیں اور قیامت تک کسی کے ہاتھ میں آئے گی نہیں. فرمایا یہ دنیا مطلبی ہے, مطلب کی ہے دنیا ساری, مطلب کے سب سنساری. انسان جب اپنی دل کی آنکھیں کھولتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ دنیا بے وفا ہے. جہاں دل لگاتا ہے سب سے پہلا دھوکہ بھی وہیں سے کھاتا ہے. جو شخص بد نظری کرتا ہے, آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے, وہ بے چین ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. ارے باپ ناراض ہو تو باپ کے گھر میں اچھا نہیں لگتا, اور اللہ ناراض ہو پھر اللہ کی زمین پر اچھا نہیں لگتا. اس لیے فرمایا اللہ کو خوش کرو, اللہ کو راضی کرو. سوئچ بورڈ ہے نا, ایک مرتبہ ایک شخص سوئچ آن کر رہا ہے, پنکھا شروع ہی نہیں ہوتا. اس نے سوئچ چینج کروائی, پھر پنکھا شروع نہیں ہوا. اس نے وائر اچھے والا ڈلوا دیا, 200 روپے والا, پھر پنکھا شروع نہیں ہوا. اس نے 500 روپے والا وائر ڈلوایا, پھر پنکھا شروع نہیں, پھر لائٹ شروع نہیں. بہت پریشان. ایک اچھے وائر مین کو بلایا اور کہا یار میں اتنی محنت کر رہا ہوں پھر بھی پنکھا شروع نہیں ہوتا, کیا بات ہے؟ اس نے کہا رکو ذرا میں چیک کر کے بتاؤں. اس نے ذرا سوئچ بورڈ کو کھولا. اس نے کہا بھائی صاحب نہ سوئچ چینج کروانے کی ضرورت ہے, نہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے, اور نہ 200 کا 500 کا وائر لگانے کی ضرورت ہے. 2 لاکھ کا وائر لگاؤں گا تب بھی پنکھا شروع نہیں ہوگا. تو پھر پنکھا کیسے شروع ہوگا؟ بھائی صاحب سب ٹھیک ہے, اوکے ہے, تھوڑا سا مین سوئچ جو ہے نا اس کا جو وائر ہے اس کا کنیکشن لوز ہو گیا ہے, اس لیے پنکھا بھی ہے لائٹ بھی ہے, پھر بھی نہ پنکھا شروع ہو رہا ہے نہ لائٹ شروع ہو رہی ہے. پھر کیا کریں؟ کوئی بات نہیں, میں کر دیتا ہوں, سیٹنگ کر دیا, شروع ہو گیا. ہم سوچ رہے ہیں یہ کام کر لے تو زندگی میں باہر آئے گی, یہ کر لے تو باہر آئے گی, ایسے پیسے کما لے تو باہر آئے گی. ارے اللہ کے ساتھ کا کنیکشن لوز ہو گیا ہے, اسی لیے بے چینی ہے, اسی لیے پریشانی ہے, اسی لیے 2 کام بنانے جاتے 4 کام بگڑ جاتے, 4 کام بنانے جاتے 8 کام بگڑ جاتے, اور زندگی پریشانیوں اور مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے. ہمیں جو چیز سنوارنی ہے اس پر ایک بڑے طبقے کی نظر نہیں. کیا سنوارنی ہے؟ فرمایا آخرت سنوارنی ہے. دنیا تو فانی ہے, یہاں سے تو جانا ہے اللہ کے پاس. اللہ کو منہ بتا رہا ہے,
اور یہ دنیا آج تک کسی کے ہاتھ میں آئی نہیں اور قیامت تک کسی کے ہاتھ میں آئے گی نہیں. ایک اور مثال سے بات کو سمجھے. ایک بھینس تھی, آپ نے دیکھی ہوگی نا بھینس تو سفید کلر کی ہوتی ہے یا بلیک کلر کی؟ بولو نا یار, بلیک ہوتی ہے نا. اور اس میں سے دودھ کون سے کلر کا نکلتا ہے؟ اچھا وہ چارہ کون سے کلر کا کھاتی ہے؟ کیا قدرت ہے اللہ, ہرا چارہ کھاتی ہے, رنگ ایک دم بلیک ہے اور دودھ ایک دم سفید نکل رہا ہے. اور دودھ کہاں سے آ رہا ہے؟ قرآن کریم عجیب بات بیان فرما, من بین فرث و دم. خلاصہ یہ کہ ایک طرف گوبر ہے جو کہ ناپاک چیز ہے, دوسری طرف خون ہے جو کہ ناپاک ہے, ان دونوں کے درمیان سے لبناً خالصا, اتنا صاف شفاف دودھ کون نکالتا ہے؟ روزانہ شام کو بھینس 5 لیٹر دودھ دیتی ہے. روزانہ شام کو 1 لیٹر دودھ نکالا, 4 لیٹر دودھ ابھی اس کے تھن میں موجود ہے. 4 لیٹر دودھ اگر کوئی بھینس کو ذبح کرے پھر اس میں سے ایک قطرہ نہیں نکلتا. میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں, تو یہ دودھ آتا کہاں سے؟ فرمایا یہ اللہ کے خزانے سے آتا ہے. یہ دودھ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کو پہچانو. اور اللہ پاک نے پوری دنیا کو دودھ سے جوڑا. چائے پینی ہے, دودھ کی ضرورت. آئس کریم کھانی ہے, دودھ کی ضرورت. مٹھائی کھانی ہے, سویٹ, فرمایا دودھ کی ضرورت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی قدرت میں غور و فکر کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ایک بھینس تھی, اس کو آگے چلانا تھا. اس بات کو ذرا دھیان سے سنیں. ایک شخص نے بھینس کو کھینچا, وہ آگے نہیں آ رہی. اس کو آگے لے جانا تھا, بھینس کو چرانا تھا, تفریح کرانی تھی, کھیتوں میں لے جانا تھا. دوسرا آدمی آیا, بولے یار آپ سے نہیں کھینچ رہی, چلو میں کھینچ دیتا ہوں. دونوں نے مل کے کھینچا, پھر بھینس آگے نہیں آ رہی. تیسرا باڈی بلڈر آیا, اس نے کہا یار آپ کے پاس تو طریقہ ہی نہیں بھینس کو آگے لینے کا, چلو میں ذرا اس کو آگے لے کے بتاتا ہوں. تینوں نے مل کے کھینچا, پھر بھینس آگے نہیں آ رہی. چوتھا آدمی آ گیا, 4 آدمی کی محنت لگی, اس کے باوجود بھینس ہلنے کے لیے تیار نہیں. ایک دیہاتی آدمی یہ سارا منظر دیکھ کے ہنس رہا ہے. بولے کیا ہوا؟ بولے بھائی صاحب بھینس کو آگے لے جانے کا یہ طریقہ نہیں. پھر بولے اس کا بچہ کہاں ہے؟ اس کا بچہ تو وہاں پر ہے, اس کو گود میں اٹھاؤ, اس کو آگے لے کر چلو, بھینس آٹومیٹک پیچھے پیچھے چلے گی. ارے ایسا نہیں ہوتا یار. ارے دیکھو تو صحیح, ایک شخص نے بھینس کے بچے کو اٹھایا اور آگے لے لے کے چلا, بھینس آٹومیٹک پیچھے چلنے لگی. ہاں یہ طریقہ ہے بھینس کو چلانے کا. بھینس دنیا ہے اور وہ بچہ اللہ کا دین ہے. اللہ کے دین کو آگے لے کے چلو گے, دنیا پیچھے پیچھے آئے گی, قدموں میں آئے گی. ورنہ بھینس کو تو فرعون نے بھی کھینچا تھا, قارون نے بھی کھینچا تھا, حامان نے بھی کھینچا تھا, ہمارے پردادا نے بھی کھینچا, مغل کے بادشاہوں نے بھی کھینچا. آج تک کسی کے ہاتھ میں آئی نہیں, قیامت تک کسی کے ہاتھ میں آئے نہیں. اور بعد میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. ہمارے پردادا کے لیے ہم میں سے کون ہے جس نے 10 روپے ایصال ثواب کیا ہو؟ مجھے بتاؤ. کوئی کہے کہ میرے پردادا کے لیے 10 روپے ایصال ثواب کیا, تو کیا خیال ہے ہمارے پر پوتے ہمارے لیے کریں گے؟ یہ تو مطلبی دنیا ہے. اولاد تو آج دنیا ہی میں بھول جاتی ہے ماں باپ کو. ایک شخص نے اپنا وارثہ تقسیم کیا, اللہ نے بہت پیسے دیے تھے, تو اپنے 4 بچوں کو شاندار ایک بنگلہ دے دیا. اب بچے مشورہ کر رہے ہیں ابا کھائیں گے کہاں؟ اللہ اکبر. پوری جوانی تمہارے لیے لگائی, جوانی میں پسینہ بہایا, اتنی قربانیاں دی. ہاں باپ تھوڑا گرم ہوتا ہے, باپ سورج کے مانی ہوتا ہے, گرم ضرور ہوتا ہے, لیکن سورج نہ نکلے نا پھر اندھیرا بھی چھا جاتا ہے. جب باپ نہ نکلے, پھر باپ نہ ہونا, پھر پتا چلتا ہے کہ یہ کون ہستی اس دنیا سے گئی. باپ تو باپ ہوتا ہے, ماں ماں ہوتی ہے, دونوں کا اپنا مقام ہے. اللہ خوش ہے یا ناراض ہے کیسے پتا چلے؟ فرمایا تیرے ماں باپ کو دیکھ لے, اگر وہ خوش ہے تو پھر تجھ سے تیرا اللہ بھی خوش ہے, اور اگر وہ ناراض ہے تو تجھ سے تیرا اللہ بھی ناراض ہے. جیسا ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں نہیں ویسا ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرنے والی ہے. یاد رکھنا, کما تدین تدان, جیسا کرو گے
वैसा भरोगे। इनकी गलतियों को माफ करो। बचपन में हजारों गलतियां माफ की है, 9 महीने माँ ने पेट में रखा है, गंदगियां साफ की है, गुस्ल कराया है, बड़ी मोहब्बत से स्कूल भेजा है। आज जबकि उनकी उम्र हो चुकी है, थोड़ा सा बोलते पुराने लगाओ। अगर हमने इनको बर्दाश्त किया, हमारी औलाद हमें बर्दाश्त करेगी। अगर हमने इनको बर्दाश्त नहीं किया, हमारी औलाद हमें भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो एक शख्स ने 4 बड़े अपने 4 बच्चे को दे दिए, बारी लगाई, एक हफ्ते अब्बा सबके घर में आ जाना। चलो कोई बात नहीं, बाप बूढ़ा आ जाएगा। पहले हफ्ते पहले के घर, दूसरे हफ्ते दूसरे के घर, तीसरे हफ्ते तीसरे के घर। अब पीर का दिन आया, बारी चेंज हो गई, तो बाप भूल गया चौथे बेटे के यहाँ जाना। गलती से तीसरे बेटे के यहीं चला गया पीर के दिन दोपहर में। पोते ने कहा अम्मी अम्मी, हाँ अब्बू आए, दादा आए दादा। तो कहा बेटा दरवाजा ना खोल, दादा को कहते आज हमारी बारी नहीं, बाजू वाले की बारी। ओ जब ये सुना ना तो आंख में आंसू आ गए। जिन बच्चों के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की थी, आज ये दिन देखने पड़ रहे। एक बुजुर्ग अपनी अम्मी के साथ खाने नहीं बैठते। किसी ने कहा हजरत अम्मी के साथ खाने नहीं बैठते, क्या बात है? फरमाया डर लगती है कहीं ऐसा ना हो कोई गोश्त की बोटी मेरी माँ को पसंद हो और वो मैं खा लूं, कहीं मेरा अल्लाह नाराज ना हो। उनके इकराम में नहीं बैठते, उनके एहतराम में नहीं बैठते। माँ बाप की कदर करो, बीवी के साथ हुस्न सुलूक करो, बदनजरी से बचो, घर में मजा आएगा, सुकून आएगी। जब मियाँ बीवी एक दूसरे को देख कर मुस्कुराते हैं तो अल्लाह उन्हें देख करके मुस्कुराते हैं। अक्सर घरों में झगड़े इस सुन्नत पर अमल न करने की वजह से होते हैं। दोनों एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं और किसी का इंतकाल हो जाए तो दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते हैं। अरे मरने के बाद कदर करने वाले बहुत हैं, जिंदगी में कदर करो। गलतियां होगी, इंसान है, बशर है, फरिश्ता तो हो नहीं सकता। अपनी बहन के साथ हुस्न सुलूक करो, उसको वक्त दो। उसको सारी बातें याद आती है कि बचपन में भाई के साथ बैठते थे, खेलते थे। उसको सबसे ज्यादा इत्मीनान होता है वो अपने सगे भाई पर होता है। एक बहन इतना इत्मीनान किसी और पे नहीं होता। कभी ससुराल जाती है, भाई की याद आती है, फोन उठाती है, चल जरा भाई से बात तो करो, मेरे भाई से। फिर नींद बजने से पहले कट कर देती है कि कहीं मेरी भाभी और मेरा भाई यूं ना समझे कि मैं उनके घर दावत पे आना चाहता। आंख में आंसू आ जाते, रो लेती है, बचपन की यादें आती है। शादी के बाद तो बहनों को याद करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मोहब्बतों वाली जिंदगी हो, हमारी तरफ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। फुर्सत जिंदगी कम है, मोहब्बतों के लिए चाहते हैं वक्त कहां से लोग नफरतों के लिए। तो मेरे अजीजों, जोड़ा वालों, देश का बच्चा जो है ना वो अल्लाह का दीन है। अल्लाह के दीन को अपनाओ, अल्लाह के दीन को सामने रख के जिंदगी गुजारो। दुनिया कदमों में आएगी और अगर अल्लाह के दीन को सामने न रखा तो फिर अल्लाह दुनिया में फांस देगा। बेचैन हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हमें चाहिए हम नमाजों का एहतमाम करें। फजर की नमाज बतौर खास, जो बंदा फजर की नमाज छोड़ देता है वो अल्लाह की हिफाजत से निकल जाता है। आप में को एक बंदा ऐसा खुश नहीं बता सकते जिसकी फजर की नमाज छूटी हो और उसकी जिंदगी में चैन, सुकून, इत्मीनान और अमन और अमान हो। ना 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 ना, अल्लाह को नाराज करके इंसान परेशान ही रहता है, चाहे बादशाह क्यों न बन जाए। और अल्लाह को खुश करके इंसान खुश ही रहता है, चाहे बादशाह बन जाए या फकीर हो जाए। आज जुमा का दिन है, हम गुस्ल करके आए, एक वो दिन आने वाला है मुझे और आपको गुस्ल दिया जाएगा। आज अच्छे कपड़े पहन के आए, एक वो दिन आने वाला है मुझे और आपको कफन पहनाया जाएगा। आज खुशबू लगा कर आए, एक वो दिन आने वाला है मेरे और आपके ऊपर खुशबू लगाई जाएगी। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। जब दुनिया में आए थे किसने पहला गुस्ल दिया था नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे कौन आखिरी गुस्ल देगा नहीं पता। जब दुनिया में आए थे किसने गोद में उठाकर झोली में रखा था नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे कौन गोद में उठाकर कब्र के अंदर रखेगा नहीं पता। मेरे अजीजों, इस दुनिया से जाना है, इसीलिए फरमाया मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। इंग्लैंड में पाउंड डॉलर चलते हैं, अमेरिका में डॉलर चलते हैं, फ्रांस में यूरो चलते हैं,
سعودی عرب میں ریال چلتے ہیں تو قبر میں اچھے اعمال چلتے ہیں. قبر کی جو کرنسی ہے وہ اچھے اعمال ہے. اللہ کے واسطے نمازوں کا اہتمام کیجیے, قرآن شریف کے لیے وقت نکالیے, درود شریف اور استغفار کا اہتمام کیجیے. آخری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا سیکھ لیجیے, یہ سیکھ لیجیے. دعا مانگنا, جو اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ کسی اور کے آگے اس کو رونے نہیں دیتا. جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کسی اور کے آگے اس کو ہاتھ پھیلانے دیتا. جب بھی مسجد میں آؤ ہاتھ اٹھائے بغیر نہ جاؤ, بھیک مانگے بغیر نہ جاؤ. ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, اللہ پاک ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. 30 سیکنڈ کے لیے بھی مانگو, لیکن اللہ کے سامنے ثابت کرو کہ اللہ جی میں آپ کا سچا فقیر ہوں. اسی چند گزارشات پر یہ عاجز اپنی بات کو ختم کرتا ہے. ہم لوگ سب توبہ کر لیں توبہ, ابھی بھی وقت ہے. پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے. اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے, دیر نہ کر, وہ ابھی گرا نہیں, جو گرا پھر سمجھ گیا. دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. بے شک ہم بڑے گنہگار ہیں, لیکن اللہ کی رحمت کے مقابلے میں ہمارے گناہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ بڑا رحیم ہے, کوئی بھی آ جائے اللہ کے دربار میں تانا نہیں دیتا. پہلے کہا گیا تھا, اب کیوں آیا؟ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے خدا کے دربار میں کوئی بھی آئے گا ویلکم پائے گا, مرحبا پائے گا, اہلا و سہلا پائے گا, اور اللہ کو استقبال کرتا ہوا پائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.